سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو جو سزا دی گئی تھی اس کے خلاف اپیلیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحال کر دی ہیں اور ان کی گرفتاری بھی نہیں ہوئی، بلکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ آٹومیٹکلی ضمانت بھی ہو گئی ہے۔ تو کیا نواز شریف صاحب کے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے راستے میں تمام رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم سوال کیا ہے کہ یہ ہماری پاکستان میں عدالتیں جو ہیں یہ پہلے کسی کو سزا دیتی ہیں، پھر اس کی سزا کے خلاف اپیلیں بھی بحال کر دیتی ہیں۔ ایک عدالت عمر قید کی سزا دیتی ہے کسی پولیٹیشین کو، اور پھر اس کے بعد ایک بڑی عدالت جو ہے وہ کہتی ہے نہیں تو یہ تو سزا ہی غلط تھی، یہ تو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سزا دی گئی ہے۔ اور یہ جو سیاستدان ہوتا ہے اس کو انصاف کتنے عرصے کے بعد ملتا ہے؟ کتنے عرصے کے بعد ملتا ہے؟ 12 سال کے بعد۔ جی ہاں، تو یہ جو نواز شریف صاحب کا ہے اس کے ساتھ بہت سی سزائیں جڑی ہوئی ہیں، ان کی پارٹی کے بہت سے لوگ جو ہیں ان کو بھی بہت سی سزائیں دی گئی تھیں جو کہ اب آ کے ختم ہو رہی ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑی مثال ہے وہ حنیف عباسی صاحب کی ہے۔ اور لیکن حنیف عباسی صاحب کے معاملے پہ آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ذرا جو آج نواز شریف صاحب کی اپیلیں بحال ہوئی ہیں اس کا جو تھوڑی سی جو کارروائی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب جو ہیں اس پہ مشتمل بینچ نے ان تمام درخواستوں کو یکجا کر کے اس کی سماعت کی۔ پٹیشنر نے سرنڈر کر کے خود کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، یہ کہا جی پروسیکیوٹر جنرل نے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ اپیل کنندہ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا جی پہلے ہی بتا چکا ہوں، ہمیں گرفتاری نہیں چاہیے۔ اور پھر چیف جسٹس نے پوچھا کہ اپیل بحال ہوئی تو ضمانت کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ پروسیکیوٹر نے کہا آپ اپیل کنندہ سے دوبارہ ضمانتی مچل کے لے لیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کیا آپ فیصلے کے حق میں دلائل دیں گے؟ تو نیب پروسیکیوٹر نے کہا جی پہلے مرحلے میں ہم اپیلیں بحال کرنے پہ اعتراض نہیں کریں گے، یعنی کہ جو پہلے نواز شریف صاحب کو سزائیں ہوئی تھیں وہ نیب کے خیال میں وہ سزائیں مشکوک تھیں، اس لیے ہم دوبارہ اپیلیں نہیں کریں گے۔ تو یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے تو باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو یہ حنیف عباسی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھائی صاحب بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ بھائی صاحب آپ کا جو کیس کا جو مقدمہ ہے وہ کل ریلیز ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے اس کو جاری ڈیٹیل ججمنٹ کل آئی ہے۔ ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ کل آئی ہے، 12 سال تک آپ نے مقدمہ بھگتا۔ تو یہ ڈیٹیل ججمنٹ کہتی ہے جی کہ حنیف عباسی کے خلاف ایفیڈرین فروخت کرنے کے کوئی ثبوت نہیں ملے، یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مقدمہ تھا۔ استغاثہ ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہی کہ حنیف عباسی نے اسمگلر سمیت کسی کو بھی ایفیڈرین فراہم کی۔ اچھا، پھر آگے یہ کہا گیا کہ استغاثہ حنیف عباسی پہ لگائے گئے الزامات بھی ثابت کرنے میں ناکام رہا، ایفیڈرین کے معاملے میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا۔ حنیف عباسی کے خلاف سزا کالعدم قرار دی جاتی ہے، سزا ختم، اور درخواست گزار حنیف عباسی 21 جولائی 2012 کی ایف آئی آر میں لگائے گئے الزامات سے بری قرار پائے۔ 21 جولائی 2012۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ مقدمہ آپ پہ کیوں قائم ہوا تھا، کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ جی حنیف عباسی تو بہت بڑا سمگلر ہے، اور جب آپ کو سزا ہوئی تو انہوں نے جناب عدالتوں کا شکریہ ادا کیا۔ سنیں یہ کون لوگ تھے؟ حنیف عباسی صاحب کا نوٹس آج لال حویلی میں ملا ہے، بالکل میں قائم ہوں، وہ منشیات فروش ہے، میں ایڈمٹ کروں گا، ڈاکومنٹ دوں گا، ایف آئی آریں دوں گا کہ ان پر منشیات فروشی کا ایلیگیشن ہے، انہوں نے دوائی بنانے کے نام ایفیڈرین لی اور اس کو سمگل کیا۔ جیسی کرتوت ہوتی ہے ویسے نتیجے ہوتے ہیں۔ ایک ایفیڈرین میں کوئی کسی جمہوریت میں قید ہوتا، کوئی کسی ملک کی خاطر قید ہوتا، اور بات تھی منشیات فروشی میں ایک شخص قید ہوا ہے، 6.5 یا 7 سال سے ایفیڈرین کا کیس لگا ہوا ہے، ٹنوں کے حساب سے منشیات ہے، 500 kg کے کیس پہ فیصلہ ہوا ہے۔ حنیف بھائی صاحب آپ کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی، یہ عمر قید کی سزا اگر کسی کو ہو جائے تو وہ تو ویسے ہی سوکھ کے کانٹا بن جاتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ ابھی تک صحیح سلامت ہیں۔ یہ بتائیں کہ یہ جو شیخ رشید صاحب آپ کو سمگلر کہتے تھے، منشیات فروش کہتے تھے، اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ تھے، بڑے طاقتور لوگ بھی آپ کے بارے میں یہی باتیں کہتے تھے، تو مقدمہ تو لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا یہ مقدمہ جھوٹا تھا، پولیٹیکل موٹیویٹڈ تھا، یہ مقدمہ آپ پہ قائم کیوں ہوا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے رب ذوالجلال کا بڑا شکر گزار ہوں، اور بڑی عجز اور انکساری کے ساتھ میں گزارشات کروں گا جتنی بھی کروں گا کہ اللہ نے میری جو ہے دعاؤں کے نتیجے میں، لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں جو میں اپنے کانوں سے سننا چاہتا تھا 12 سال بعد وہ مجھے سننے میں ملا۔ مجھے صرف یہ ملتا نا کہ میں نے سمگلنگ نہیں کی
تو شاید میری سیٹسفیکشن نہ ہوتی. جب یہ لکھا نا عدالت نے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا، پولیٹیکلی وینڈیٹا تھا، پولیٹیکل وینڈیٹا تھا، فالس کیس تھا، یہ چیزیں جب میں نے سنی اپنے کانوں سے تو آپ یقین مانیں مجھے اپنی عمر قید بھول گئی ہیں. میں یہ جس کی آپ نے باتیں کی ہیں ان کی باتوں کا جواب دینے سے پہلے میں چند گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ کا شکریہ، تمام لکھاریوں کا شکریہ آپ کا خصوصی طور پہ، تمام لکھنے والوں کا، تمام رپورٹ کرنے والوں کا کہ کسی نے مجھے سمگلر نہیں کہا سر. لیکن اس الزام کے ساتھ میں زندہ اس لیے رہا کہ میرا انر سیٹسفائی تھا. میں نے 11 مہینے پھانسی کے کال کوٹری میں گزارے، لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میر صاحب مجھے ایک دن بھی ڈر نہیں لگا اس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس کی بنیادی وجہ تھی کہ مجھے پتا تھا یہ سارا کچھ میں نے نہیں کیا. یہ جو صاحب بول رہے تھے ایکچولی پولیٹیکلی یہ کبھی مجھ سے الیکشن جیتے نہیں. مجھے 302 اگر آپ کو یاد ہوگا 2005 میں وہ بھی انہوں نے کروایا تھا، 9C بھی اسی نے کروایا تھا تاکہ میں الیکشن ان کے سامنے نہ لڑ سکوں. آج وہ بیمار ہوئے، مجھے کسی نے پوچھا وہ بیمار ہو کے آپ کے ہاسپٹل میں گئے ہیں تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. میں تو ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، نہ بد دعا کبھی کروں گا. لیکن جو سوال آپ نے کیا کہ آپ پہ مقدمہ کیوں بنا، اور وہ بھی آپ ہی وجہ ہیں. ہاں آپ ہی وجہ ہیں. آپ اپنا پروگرام نکالیں. ایک پروگرام ہم نے کیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف، اور وہ پروگرام خلاف نہیں تھا، وہ پروگرام یہ تھا کہ کچھ ڈاکومنٹس میرے پاس تھے جن ڈاکومنٹس کی بنیاد کے اوپر میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا 2011 میں. FIR میرے خلاف ہوئی ہے 2012 جولائی میں، ٹھیک ہے سر. اور اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. حامد خان صاحب تھے ان کی نمائندگی کرنے والے، عمران خان صاحب. میں ذرا وہ ناظرین کو وہ کلپ سنا دیتا ہوں جی. 2011 یہ 2023 ہے جی. 2011 میں حنیف عباسی صاحب نے ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں دکھائی تھی، اور یہ نہیں تھا کہ ون سائیڈڈ شو نہیں تھا. تحریک انصاف کے وکیل عمران خان صاحب کے وکیل حامد خان صاحب بھی پروگرام میں موجود تھے. ذرا سنیں وہ بات کیا تھی. اگر میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو لکھا ہو، وزیر اعظم پاکستان کو لکھا ہو کہ جناب میرے پاس تو گھر نہیں ہے تو مجھے ایک گھر دے دیں کیونکہ میں فائدہ اٹھاؤں اپنی ایمنشپ کا. 1987 میں یہ میرے پاس ایک شخص ایسا، میں اس کو اپنا حکمران بنا لوں جو ملک اور قوم کی کہتا ہے لوٹی دولت واپس لاؤں گا اور خود ملک اور قوم کو لوٹ رہا ہو. کیا لکھا ہوا ہے یہ پڑھیں، یہ بھی قوم کو دکھائیں کہ میرا لاہور میں گھر ہی کوئی نہیں ہے، مجھے ایک پلاٹ الاٹ کیا جائے. یہ آپ کہاں سے چیزیں اٹھا کے یہ میں آپ پڑھتے جائیں. اپریل 2 1987 چیف منسٹر کون تھا پنجاب کا؟ ہم تھے. کون تھے؟ ہم تھے وزیر اعلیٰ پنجاب. نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے. ہم تھے. انہوں نے کیوں پلاٹ دیا یہ؟ اچھا یہ تو اس وقت میں نے سوال اٹھایا تھا کیونکہ ورلڈ کپ تو انہوں نے 1992 میں جیتا، لیکن پلاٹ انہوں نے 1987 میں لے لیا. اچھا لیکن اس کے علاوہ چلیں میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ یہ میرے پروگرام میں آپ نے گفتگو کی، اس کے بعد یقیناً آپ کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی ہوں گی، لیکن سزا تو آپ کو 2018 میں آ گئے. عمر قید کی سزا 2018 میں ملی ہے. ہاں وہ بھی عمران خان صاحب نے دلائی سر. وہ کیسے؟ کیا اس کی وجہ وہ جو کیس تھا نا، جو میری پٹیشن تھی جس کو اب سارے مان رہے ہیں کہ وہ جب بیلنس کیا گیا جہانگیر ترین کو سزا دے کے، اس میں اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، وہ یقین مانے ان کے لائر کے منہ میں چیزیں ڈالتے تھے کہ تم یہ کہو تم یہ کہو. تمام ایویڈنس عمران خان کے خلاف تھا جو ہم نے ایویڈنس وہاں پہ فراہم کیے. اچھا جب وہ ان کے کان کے پاس سے گزر گئی میری پٹیشن جو تھی، تو پھر اس کے لیے پھر میرے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی گئی اور مجھے رات کے 11:30 بجے سزا دی گئی.